بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حاضرین ذوال احترام، یہ سورہ فاتحہ شریف کی آیہ مبارکہ مالک یوم الدین، یہ دوست آگے تشریف لے آئیں ادھر، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ادھر آگے آئیں، آگے آئیں سارے. یہ ذہن میں رہے سورہ فاتحہ شریف میں مرکزی مضامین جو بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد 6 ہے. کتنے مضامین بیان ہوئے ہیں؟ 6 بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، پھر قیامت، احکام، آگے ماننے والے اور چھٹا درجہ نہ ماننے والوں کا. کتنے مضامین بیان ہوئے؟ 6 بیان ہوئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک توحید کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ توحید کا بیان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک یہاں پر توحید بیان کی گئی. مالک یوم الدین، یہاں اس آیت مبارکہ میں قیامت کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ قیامت کا بیان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر سارے کے سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں. ایاک نعبد کو اگر آپ پڑھیں تو جتنے بھی عبادت رب تبارک و تعالی کی اطاعت کو بھی کہتے ہیں، اس کی عبادت بجا لانے کو بھی کہتے ہیں. تو جتنے بھی احکامات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے، وہ سارے کے سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت آتے ہیں. صرف اسی کے تحت سارے احکامات آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھے راہ پر چلا، وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اس آیا مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو بیان فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا جو انعام والے ہیں. سبحان اللہ. انعام والوں میں سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے. تو نبوت کا مسئلہ آ گیا تو انعام والوں میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، سارے کے سارے. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی انعام والے ہیں سارے ماننے والے ہیں، کیونکہ مان کر انہیں انعام ملا ہے. رب تعالیٰ کے احکامات کو مان کر، اس کی ذات کو مان کر، اس کی صفات کو مان کر، شرک سے دور رہ کر، توحید کو اپنا کر ان پر انعام ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر ماننے والوں کا ذکر کیا. آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر رب کا غضب ہوا، اور ولا الضالین گمراہ. اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ماننے والوں کا ذکر فرمایا. اب ایسے سمجھیں یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اسے ام القرآن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن، ام الکتاب کہتے ہیں. ام الکتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کی اصل. کیا ہوتی ہے؟ کتاب کی اصل. اور یہ ذہن میں رہے یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک طرح سے مقدمہ ہے پورے قرآن کا. پورے قرآن کا مقدمہ ہے. پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں یہی 6 چیزیں بیان ہوں گی. ماننے والوں کا ذکر ہوگا، نہ ماننے والوں کا ذکر ہوگا، توحید کا ذکر ہوگا، عبادت کا، احکامات کا ذکر ہوگا، نبوت کا ذکر ہوگا، قیامت کا ذکر ہوگا. یہی چیزیں بیان ہوں گی پورے قرآن کے اندر. اور اسی مقدمے کو رب تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے. جی یہ مقدمہ ہے پورے قرآن کا. تو فرمایا کہ ہر بندہ مومن جو ہے نماز میں کھڑا ہو کر تب تک جناب باقی قرات جو ہے آخری 2 رکعتوں میں وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی معاف نہیں ہے. یہ پڑھے ہی پڑھے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب دیکھیں جی یہ ذہن میں رہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے. کیا ہے؟ دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے بس.
اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزاء، بدلہ کب ملنا ہے؟ آخرت میں جا کر، قیامت کے دن بدلہ ملنا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے۔ جیسے یہاں پر عمل کرنے والا بندہ نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا؟ آپ نظر آ رہے ہیں، میں نظر آ رہا ہوں، عمل کرنے والا بندہ بھی دکھائی دیتا ہے، اس کا عمل بھی دکھائی دیتا ہے۔ بندہ بھی نظر آتا ہے اور اس کا عمل بھی نظر آتا ہے۔ نہ تو رب تعالی دکھائی دیتا ہے ہمیں، نہ اس نے جو بدلہ دینا ہے ہمیں جنت وہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ رب تبارک و تعالی بھی دکھائی نہیں دیتا، اور اس نے جو جزا رکھی ہے ہمارے لیے جنت، وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے جنین، اور جن کو جن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالی نے جزا بھی وہی رکھی جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے جی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، رب تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے ہر جان پر بوجھ اتنا ہی ڈالا جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ مرد کو رب تبارک و تعالی نے کیسے احکامات دیے اور عورت کو کیسے احکامات دیے، عورت کے لیے کتنی تخفیفیں ہیں، کتنی آسانیاں عورت کے لیے ہیں جی۔ اگر اسے کسی معاملے میں مرد سے زیادہ دقت ہے، مرد سے زیادہ کسی معاملے میں وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مرد سے کئی گنا زیادہ اسے آسانی بھی دی ہے جی۔ اگر عورت خاص دنوں کے اندر پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اسے آسانی دی ہے، اس کے اندر نماز ہی نہ پڑھ۔ بتائیں بھائی، یہ دنیا کے اندر عمل جو ہے رب تبارک و تعالی نے رکھا بندے کی وسعت کے مطابق۔ نماز قیام فرض ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، بیمار ہو گیا ہے، میں بیٹھ جا، اب بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو گیا، میں لیٹ کے پڑھ لینا، لیٹ کے میں سر کے اشارے سے پڑھ لینا۔ بتائیں بھائی، عمل جو رب تبارک و تعالی نے رکھا ہے نا، ہم پر لاگو کیا، لازم کیا ہے، وہ بندے کی طاقت اور وسعت کے مطابق لازم کیا ہے، لیکن جزا جو رب نے رکھی نا وہ یہ نہیں فرمایا کہ تیرے عمل کے مطابق ہوگی، نہ رب نے فرمایا کہ عمل تیری طاقت کے مطابق ہے اور شان میں اپنی طاقت کے مطابق ہوگا، اور انعام جو ہے اپنی شان کے مطابق ہوگا، عزت اور اکرام میری شان کے مطابق ہوگا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، کیونکہ بات آئی تو ذہن میں نے کہا عرض کر دوں، یہ ہر بندہ ذہن میں رکھے، کسی نے آج تک آپ سے نہیں پوچھا تو ممکن آگے کوئی پوچھ لے جی، اس وقت آپ کو یہ نہ کہنا پڑے میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق اس طرح ایک بندہ تھا تو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا جی رسول اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا حدیث شریف میں، اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا رب تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں کے ساتھ، تو آپ حدیث لا رہے ہیں سامنے، تو حدیث جب قرآن کے خلاف ہو تو حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی ہم نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اس نے کہا ہاں دیکھیں گے۔ تو کہا کہ کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا حدیث شریف میں۔ کہاں پہ؟ حدیث شریف میں۔ ہم نے کہا یہ وہ تو حدیث شریف قرآن کے خلاف ہو گئی، کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے وہ جو قیامت والے دن جنتی جنت میں جانے کے بعد رب کو دیکھیں گے وہ زمین پر نہیں دیکھیں گے، اس لیے وہ دیکھ سکیں گے۔ ہم نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے رب کو زمین پر دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ بڑا مسئلہ۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے زمین پر رب کو دیکھا ہے؟ ہم نے بھی یہی کہا ہے آقا علیہ السلام رب چونکہ مکان میں نہیں، مکان سے رب پاک ہے، رب لا مکان پہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو آقا علیہ السلام نے بھی جب رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو حضور بھی مکان پہ نہیں تھے، آقا علیہ السلام بھی لا مقام پہ تشریف لے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہی جا کے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا حضور۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو اس لیے یہ وہ قدیم وہ اچھا
ہم جو ثابت کریں وہ حدیث میں ہو تو انکار کہ قرآن کے خلاف ہے، اگر آپ ثابت کریں حدیث میں ہو، حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اس کا انکار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی کو اپنا دیدار کروایا ہے تو وہ صرف اور صرف امام الانبیاء کو کروایا۔ بس آگے دیکھیں جی، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، توجہ کے ساتھ بات فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، مالک کا لفظ کیوں آیا جی؟ مالک وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی قاضی نہیں، اللہ تعالی جج نہیں، کیونکہ قاضی اور جج جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ارشد صاحب ہیں، ان کی دکان ہو گئی جی، میں ان کے ہاں کام کرتا ہوں، تو ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر کے بھاگ جائے اور چور پکڑا جائے، چور جائے عدالت میں، کورٹ میں جائے، تو میں ثابت بھی کر دوں وہاں کس نے چوری کی ہے، جج یہ کہے کہ ثابت ہو گیا اس نے چوری کی ہے، لہذا میں اسے باعزت طریقے سے بری کرتا ہوں، میں اسے باعزت طریقے سے بری کرتا ہوں۔ تو بتائیں بھائی، میں وہاں پہ چیخوں گا، چلاؤں گا، رولا ڈال دوں گا نا، میں کہوں گا بھی جج ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، لیکن یہ فیصلہ تو نے غلط کیا ہے، ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے تو؟ جج بھی ہوگا تو بولوں گا، قاضی بھی ہوگا تو بولوں گا میں، لیکن اگر وہی بندہ اسے میں لے کر ان کے پاس آ جاؤں، میں کہوں گی اس نے چوری کی ہے اور چوری ثابت بھی کر دوں، گواہ بھی لے آؤں، میں سارا کچھ سامنے آ جائے، وہ اقرار بھی کر لے میں نے چوری کی ہے، یہ کہ میں نے تجھے چھوڑا، یہ کہ میں نے تجھے چھوڑا، تو آپ ذرا بتائیں، ذرا غور کریں، آپ بھی میں اقرار کر سکوں گا ان پر؟ کیوں؟ یہ مالک ہیں، یہ کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا مالک یوم الدین، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا، مالک یوم الدین فرمایا ہے، میں وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ دنیا کے اندر قاضی اور جج جو ہے یہ قانون کا پابند ہے، دنیا کے اندر قاضی جج قانون کا پابند ہے، جو قانون کہے گا وہ اسی طرح کرے گا، لیکن مالک جو ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا، مالک جو چاہے فیصلہ فرما دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ اس کے اندر فرق ہے۔ اچھا مزید دیکھیں ذرا، اس بات کو مزید کھولتے ہیں، کوئی انہی کی مثال لیتے ہیں، ارشد صاحب کی بات چل رہی ہے تو انہی کی بات کرتے ہیں آج۔ یہ ارشد صاحب جو ہیں ان کی دکان ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی، ان کے پاس میں کام کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کو 3 مہینے کے بعد تنخواہ ملا کرے گی۔ کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے کے بعد۔ میں نے سال کام کیا، ہر 3 مہینے بعد تنخواہ دیتا رہا، دوسرے سال کے 2 مہینے میں نے کام کیا اور دوڑ گیا، میں تنخواہ بھی نہیں لی اور میں بھاگ بھی گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اور ساتھ گڑبڑ بھی کر گیا، کچھ سامان بھی لے گیا ان کا۔ تو انہوں نے کہا جی بندہ ڈھونڈو، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی شہر سے مجھے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے لاتے ہیں اپنے پاس، پولیس کے حوالہ نہیں کرتے، کہیں اور نہیں لے جاتے، مجھے پکڑ کے لاتے، مجھے سمجھاتے ہیں یار اس طرح نہ کرو، آپ مہربانی کرو، ہمیں بھی آپ کے ساتھ محبت ہے تو آپ کام کرواؤ۔ جب میں دیکھوں گا نا کہ مالک جوش میں ہے، مالک بڑا مہربان ہے، تو میں ذرا لاڈ میں آ کے پتہ کیا کہوں گا، میں کہوں گا ذرا مہربانی فرمائیں، آپ اتنے ہی کریم ہیں تو پچھلے 2 مہینے کی تنخواہ دے دیں، اگرچہ گڑبڑ کر دیا ہوں میں، مجھے گڑبڑ جب معاف کر دی ہے مجھے تو باقی بھی تو دے دیں گے مجھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ایک بندے کو پکڑے گا، اس سے فرمائے گا رب تبارک و تعالی تم نے یہ گناہ کیا ہے، وہ ڈرتا ہوا کہے گا کیا ہے، اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، پھر فرمائے گا یہ بھی کیا ہے، کہے گا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، کہے گا یہ بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ مومن، تیرے ان گناہوں کے بدلے میں بھی تیرے لیے انعام ہے، تیرے ان گناہوں کے بدلے میں بھی تیرے لیے انعام ہے۔
رب تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ مالک ہے، جس کے لیے چاہے اس کے لیے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے، گناہ بھی نیکی میں بدل۔ اس وقت جب بندہ مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سنے گا، سننے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اسے اعتماد، یقین، توکل اور بڑھے گا، تو کہے گا مولا وہ فلاں فلاں گناہ بھی تو میں نے کیے تھے، وہ فلاں فلاں گناہ بھی تو میں نے کیے تھے، وہ بھی تو مہربانی فرمانا نیکی میں بدل دے وہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا نا، صحابہ فرماتے ہیں بدت نواجذہ، حضور اتنا مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی۔ میں ابھی وہ بندہ ڈرا ہوا تھا جب اس نے کریم کے کرم کا جوش دیکھا، کریم کی مہربانی دیکھی، کریم کے کرم کی حد دیکھی، تو وہ کہنے لگا مولا اتنا کریم ہے تو پھر یہ گناہ بھی ذرا کارکن واٹ نیکیوں میں، اس کے بدلے میں مجھے جنت دے، جنت کے اندر درجے دے، جنت کے اندر انعامات عطا فرما۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک بندے کو پکڑے گا، اس کے اوپر چادر ڈال دے گا، ایسا اپنے اوپر بھی چادر ڈال دے گا، اس سے پھر پوچھے گا بتا یہ گناہ تم نے کیا تھا؟ وہ آہستہ بولے گا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اونچا تو نہیں بولتا، کہے گا مولا کہیں یہ سونی نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں کہ جب میں نے دنیا میں کسی کو نہیں سننے دیا یہاں کیسے سننے دوں گا؟ بتائیں جی کریم کرم کی حد نہیں ہو گئی۔ تو یہ یہاں پہ ایک بات اور سنے ضمن عرض کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کو کہ تو ہی میرا جج تے وکیل ہے، تو ہی میرا وکیل تے جج دے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط بات ہے۔ جج اور وکیل اور رسول اللہ علیہ السلام کو جج کہنا، بتائیں بھائی تو جج پتہ کیا ہے؟ یہاں کے آپ کو حیرانی ہوگی، جس پر الزام ہے نا وہ بھی مسلمان ہے، جس پر الزام ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور وکیل جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جج جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، صرف قانون کافر ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہ کافر ہے، باقی سارے مسلمان ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بتائیں؟ تو خدا کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے نہ وکیل کا لفظ بولے نہ جج کا لفظ بولے، کریم آقا علیہ السلام کے لیے دونوں لفظ بولنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ دونوں لفظ آقا علیہ السلام کے لیے نہیں بول سکتے۔ وکیل جس معنی میں آج بولا جا رہا ہے ویسے حضور وکیل ہیں، کام بنانے والے ہیں حضور اپنی امت کے، لیکن جس معنی میں یہ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کا معنی پتہ کیا بندہ اس کلام کا کہہ رہی قیامت والے دن حضور آپ ہی ہمارے وکیل ہیں، ہمارا کیس لڑیں گے بھی آپ، فیصلہ بھی آپ کریں گے۔ یہ کیا ہو گیا ابھی؟ نہ وکیل پتہ کون ہوتا ہے؟ وکیل یہ ہوتا ہے وہ کہے کہ یہ جو میرا موکل ہے اس نے قتل بھی کیا ہو، وکیل کھڑا ہو کہے گا نہیں کیا اس نے، نہیں کیا، دلائل دے گا، وکیل دلائل دے گا اس نے قتل نہیں کیا، اس نے بدکاری کی ہو، وکیل دلائل دے گا نہیں کی بدکاری اس نے۔ لیکن شفیع کون ہوتا ہے؟ شفیع وہ ہوتا ہے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے مولا یہ مجرم بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، تو کرم فرما۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا شفیع یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا بھائی تو ہی میرا وکیل جج میں کیوں بھائی؟ اچھا جی آگے دیکھیں جی، سکول اور کالج جو ہے نا یہاں پہ وکیل تیار ہوتے ہیں۔ کیا تیار ہوتے ہیں؟ وکیل تیار ہوتے ہیں، فیس لے کے آپ کا مقدمہ لڑنے والے ہے نا، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے ہر جگہ فیس، اب یہ فلاں فیس فلاں فیس فلاں فیس، آخر میں فیس آخری پرچہ دیتے ہیں، مقدمہ آپ ہار چکے ہیں، مبارک ہو، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ وکیل میں اور سفارشی میں فرق دیکھیں آپ، وکیل میں اور سفارشی میں فرق دیکھیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے قتل کیا تھا، قاتل ہے وہ بندہ، مقتول نے بھی وکیل کیا، قاتل نے بھی وکیل کیا، دونوں نے وکیل کھڑے کر دی، اور پہلے لوئر کورٹ آتی ہے اس میں جاتے ہیں، قاتل کے حق میں فیصلہ آتا ہے اسے لٹکا دیا جائے، سیشن کورٹ گئے اس نے بھی فیصلے کو برقرار رکھا، کہا کہ قاتل کو لٹکا دو، ہائی کورٹ گئے اس نے بھی کہا کہ اسے لٹکا دو، پھر انہیں اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں جا کے وہاں بھی وکیل، لوئر کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہر
سیشن کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہر جگہ وکیل کی ضرورت تھی. کس کی ضرورت تھی؟ وکیل کی ضرورت تھی. وکیل جا کے کیا کرا؟ نہیں قتل کیس ہے، نہیں قتل کیس ہے، جھوٹ چلتا رہا. جب سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اسے لٹکا دو تو اب وہ بندہ ڈھونڈتا ہے کہ اب بات جا پہنچی ہے ملک کے بادشاہ تک. کس تک جا پہنچی ہے؟ ملک کے بادشاہ تک. تو کیوں نہ بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس، صدر کے پاس کوئی سفارشی لے جایا جائے. اب جس سفارشی کو لے جائے گا وہ وکیل نہیں ہوگا. وکیل تھا عدالت میں، جب بادشاہ کے پاس گیا تو اب وکیل نہیں کہ وہاں کھڑا ہو کے دلائل دے. پہلے وکیل جھوٹ بولتا رہا، اس نے قتل نہیں کیا. اب بن گیا ہے سفارشی، حاکم کے پاس گیا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے اس نے قتل کیا ہے، آپ مہربانی کریں اسے چھوڑ دیں، اس سے جرم ہوا ہے، آپ مہربانی کریں اسے رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیں اسے. لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالی کی جو عدالت ہے جی، وہاں رب تبارک و تعالی نے جس کے لیے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ سفارشی سب سے پہلی ذات کوئی تمہاری ہو سکتی ہے تو میرے خاتم النبیین حبیب کی ذات ہے. ہاں جی، تو رب کی بارگاہ میں بھائی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رسول علیہ السلام کو آپ وکیل نہ سمجھیں، جج نہ سمجھیں. آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اپنا شفیع اور اپنا سفارشی مانیں. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. آگے دیکھیں جی، سکول اور مدرسے کا فرق کیا ہے بھائی؟ سکول کے اندر وکیل تیار ہوتے ہیں اور مدرسے کے اندر سفارشی تیار ہوتے ہیں. کون تیار ہوتے ہیں؟ سفارشی تیار ہوتے ہیں. جیسے آپ وکیل کو کرتے ہیں، وکیل فیس لیتا ہے پہلے، اور سفارشی عموماً فیس نہیں لیتے، ہوتا نہیں ہوتا. سفارشی بیچارے سرگرمی بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جائے اور راستے میں کہیں پہ قورمہ کھلا دیا جائے، کھانا کھلا دی جائے، اچھی بوتل کھلا دی جائے، اسے راضی ہو جاتے ہیں. سفارشی کی شان یہ ہوتی ہے یعنی وکیل ہمیشہ فیس پہ چلے گا اور سفارشی جو ہے وہ روٹی کھا کے بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، اسے پیٹرول دے دیا خوش ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا بتائیں یار، سفارشی کو بندہ لے جائے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوائے، روٹی کھلا دے، تو یہ احسان کیا اس پر؟ سفارشی کا احسان نہیں، یہ ہے احسان؟ نہیں ہے احسان. تو اسی طرح کر کے خدا کے بندوں، مدرسے کے جو بچے ہیں نا، یہ بھی ہمارے سفارشی ہیں. اگر ہم انہیں کوئی ایک دو وقت کی روٹی دے دیتے ہیں تو یہ ہم ان پر احسان نہ سمجھیں بلکہ وہ ہمارے سفارشی ہیں. اب دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے، فرمایا کہ وہ قیامت والے دن اپنے خاندان کے 10 بندوں کو جنت لے کے جائے گا، 10 بندوں کو جنت لے جائے گا. اور عالم جو ہے اس سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ اپنے خاندان کے 70 بندوں کو جنت لے جائے گا. اور وہ عالم جو استاد بھی ہو، پڑھانے والا بھی ہو، قرآن پاک پڑھانے والا ہو، رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والا ہو. کریم آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، فرمایا کہ تو کھڑا ہو جا، عالم کو فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور پوری جتنے معاشرے میں تیرے شاگرد موجود ہیں، اور حدیث پاک کے الفاظ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرمائے گا چاہے ان کی تعداد تاروں کے برابری کیوں نہ ہو، سب کو پکڑ کے جنت لے جائے گا. بتائیں بھائی، یہ سفارشی تیار ہو رہے ہیں. کون تیار ہو رہے ہیں؟ سفارشی تیار ہو رہے ہیں. تو اس لیے حضور کی امت کو سفارشوں کی ضرورت ہے. آخری بات دیکھیں، مالک یوم الدین پر، قیامت کے دن کا مالک رب ہے، قیامت کے دن کا مالک رب. اچھا، یہاں پہ گواہ کون ہوتے ہیں؟ عموماً گواہ وہی ہوتے ہیں جو ہر وقت عدالت کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. 500,000 روپے دیا، اس نے آج گواہی دے دی. اور جج بھی بیچارے کتنے بھولے شریف انسان ہیں. کیس اسلام آباد کا ہو گواہ ہوئی ہے، کیس لاہور کا ہو گواہ ہوئی ہے، کیس جناب فتح پور ضلع کا ہو گواہ ہوئی ہے. جج کو نہیں پتہ چلتا بیچارے کو، معاملہ کہیں کا یہ کمینہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ گواہی دیتا پھرتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے جب قانون کافر ہو، جب قانون مسلمان ہو اور عدالت میں بیٹھا قاضی شرح ہو، قاضی شرح جیسے بندہ بیٹھا ہو عدالت کے اندر، تو پھر جناب فیصلہ تو وہی ہوگا جو رب رسول نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ عموماً نیشنل ڈے آتے ہیں نا، تو بڑے دن آتے ہیں تو حکمران اعلان کرتے ہیں
فلاں فلاں کو معاف کر دیا جائے گی، فلاں فلاں کو معاف کر دیا جائے، ان کو فلاں فلاں کو نکال دیا جائے، سے بھی چھٹی دے دی جائے، چھٹی ہو گئی، اس کی معافی بھی ہو گئی، لیکن ریکارڈ ابھی بھی موجود ہے، تھانے میں بھی ہے اور جیل میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ کورٹ میں بھی پڑا ہے، ہر جگہ ریکارڈ موجود ہے، بندہ چور ہے، ہر جگہ ریکارڈ موجود ہے، بندہ چور ہے۔ معافی ہو گئی بھائی، معافی کے بعد ریکارڈ موجود ہے۔ مالک یوم الدین کا اظہار دیکھے گا، رب تبارک و تعالیٰ مالک ہے، مالک کا فیصلہ دیکھے گی۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی میرا امتی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے ملائکہ یہ گناہ بھول جاؤ، ملائکہ بھول کرتے ہیں، ملائکہ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام پر رب حکم دیتا ہے زمین کو یہ گناہ بھول جا تو، زمین کہتی مولا بھول دے، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا اس نے گناہ کیا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کو، جوارے کو، ٹانگ کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہر ایک چیز کو فرماتا ہے گناہ کو بھول جاؤ، اس کے سارے اعضاء بھی گناہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب بتائیں بھائی، یہاں معافی بھی ہے، ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی صاف کر دیا گیا ہے، ساتھ ریکارڈ بھی صاف کر دیا گیا۔ قربان جائے مولانا روم رحمہ اللہ نے بہت زبردست بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو تھے نا، ان کے ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا حضرت ایاز رحمہ اللہ، بڑے دنا بندے تھے، یہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے، وزیر بن کے جس دن بیٹھے نا، کچھ عرصہ ہوا پاس آئے تو آپ نے بڑا عہدہ دے دیا سلطان غزنوی رحمہ اللہ نے حضرت ایاز رحمہ اللہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، تو تخت پہ بیٹھے ہیں، سر پہ امامہ باندھ کے، اور بڑے وزیر بنے بیٹھے ہیں، تو رونے لگے۔ حضرت نے پوچھ لیا سلطان غزنوی رحمہ اللہ نے کہ ایاز آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایاز نے کیا کہا؟ ایاز نے کہا حضور بات یہ ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا گھر میں کوئی شرارت کرنے لگتے تو ہماری ماں آپ کے نام سے ڈراتی تھی، کبھی چپ ہو جاؤ نہیں تو ایاز آ جائے گا، یہ سلطان غزنوی آ جائے گا، محمود آ جائے گا۔ تو محمود کا نام ہمارے لیے ڈر اور خوف کی علامت تھا، ہم کام جاتے تھے، کوئی شاہ مانگتے تھے تو ماں کہتے تھے چپ ہو جاؤ نہیں مانگنا، محمود آ جائے گا۔ ان کا تو روتا کیوں ہے؟ ان کا روتا اس لیے ہوں کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی ہوں، میری ماں دیکھتی کہ مجھ پر کتنا انعام ہوا ہے، میری ماں دیکھتی کہ کریم نے کرم کی حد کر دی ہے، جس کے نام سے ہم ڈرا کرتے تھے انہوں نے اتنا فضل فرمایا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب کیسا منظر ہوگا، یعنی آج تو ہم ڈرتے پھرتے رب تبارک و تعالیٰ سے، جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا، اس کا دریائے رحمت جوشنے ہوگا، بندہ مومن گناہگار پر رب تبارک و تعالیٰ کے کرم کی حد ہو جائے گی، تو پھر ہر بندہ مومن یہی کہے گا یہ وہی بارگاہ جس سے ہم ڈرے پھرتے تھے۔ تو مالک یوم الدین، تو مالک یوم الدین جو ہے قیامت کے دن کا مالک، میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس جملے کے اندر ایسی چاشنی ہے، ایسا جناب یہ بڑبڑا دیتا ہے کہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ قیامت کے دن یہاں بے خوف نہ ہو، قیامت کا جب دن ہو تو وہ جناب بڑی خوشی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جائے گا کہ میرا اللہ جب امتحان لے گا مجھ سے تو پھر دیکھی جائے گی۔ جب مالک ہے نا وہ، تو مالک تو پھر اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے، اسے کون روکنے والا، اسے کون روکنے والا؟ لا یسأل عما یفعل، میں کہ جو بھی وہ کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔